بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس لیکچر میں موضوعاتی مطالعے کا موضوع ہجرت اور جہاد سے جہاد کے بارے میں اور جہاد کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جہاد کے لغوی معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی اور جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کو اسلامی اصطلاح میں جہاد کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنا لینا، ان کی تدبیروں کو اکارت کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ اسی لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے جد و جہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ جہاد کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا ہے اور رضا الہی کا حصول ہو۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں۔ بعض صحیح احادیث اور قرآن کریم سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ یوں تو جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہم یہاں چند اقسام بیان کریں گے۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے۔ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے اور اس کا دور کرنا ضروری ہے، اور انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے۔ قرآن پاک نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دانشمندی اور عمدہ نصیحت سے بلا اور ان سے پسندیدہ طریقہ سے بات کر۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 125۔ اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سورہ الفرقان میں اسے جہادً کبیرہ یعنی جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم جہاد بالمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 20۔ جو لوگ مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہیں عذاب علیم کی خبر سنائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بن نفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے جس کو قرآن پاک میں قتال کہا گیا ہے۔ جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کی جائے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد میں جانے کی اجازت چاہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے جہاد کا مفہوم اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جہاد کی اہمیت کو واضح کیا اور جہاد کی اقسام بھی بیان کی۔ اگلے لیکچر میں حقوق العباد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔